اگر غسل جنابت کرنا ہے، سحری کا وقت ختم ہونے والا ہو تو جلدی جلدی کھا لیں، پھر بعد میں غسل کر لیں، اور کیا ہے؟ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ سحری کر لیں آرام سے، سحری کر کے فارغ ہو کے بعد میں غسل کر لیں۔ غسل کا وقت تو نہیں ہے نا، سحری کا وقت ختم ہو جائے گا نا۔ جناب اگر الٹی منہ بھر کے آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کا کچھ نہ کچھ ذرہ واپس اندر چلا جاتا ہے، اور تھوڑی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر ڈرپ لگوانی پڑ جائے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ تب ٹوٹتا ہے جب منہ سے، ناک سے یا نیچے سے کوئی چیز معدے میں جائے۔ اگر رگ سے جا رہی ہے تو کوئی حرج نہیں، چاہے گلوکوز بھی لگوا لیں۔ ٹیکا لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ ٹیکا گوشت میں لگائیں، انٹرمسکولر ہو یا انٹروین ہو یا رگ میں لگائیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تم روزہ تو رکھو، بڑی پکی شے ہے، نہیں ٹوٹتا۔ اگر عورت رمضان میں کمزوری کی وجہ سے روزے نہ رکھے تو جب تکڑی ہو جائے پھر قضا کر لے، روزے اس کو رکھنے پڑیں گے۔ وہ فدیہ تب ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بیماری ہو جس سے ٹھیک ہونے کی امید ہی نہ ہو۔ یہ تو کمزوری ہے نا، چلنے پھرنے میں کوئی کمزوری نہیں، عید کی رات شاپنگ کرنے میں کوئی کمزوری نہیں، بیوٹی پارلر جانے میں کوئی کمزوری، صرف رمضان کے روزے میں کمزوری ہے۔ اگر زمین میں سجدہ کرتے ہوئے پاؤں اڑ جائے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ انسان جب نماز پڑھتا ہے یسجد علی سبعۃ اعضاء، 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے، تو اگر ان میں 2 آپ نے ایک اٹھا لیا تو نماز نہیں ہوئی۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھ سکا ہے، میرا بھائی تو اصول یہ ہے کہ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اللہ نے فرمایا اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے تو اس کو چاہیے کہ بعد میں وہ روزے پورے کرے، یعنی جب تندرست ہو جائے، جب ٹھیک ہو جائے تو جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں وہ ان کو قضا کرے۔ اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ قضا مسلسل کرے، کبھی 1 روزہ رکھ لیا، کبھی 2 رکھ لیے، کبھی 3 رکھ لیے، یعنی آرام سے وہ روزے پورے کرے۔ وہ جو فدیے کا مسئلہ ہے نا میرا بھائی، وہ اس کے لیے ہے کہ اگر ایک آدمی ایسا بیمار ہے کہ اس کی بیماری کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید ہی نہیں، یعنی بالکل ایسی بیماری میں نعوذ باللہ مبتلا ہو گیا ہے کہ اس کی کوئی امید نہیں کہ ٹھیک ہوگا، تو اس کے لیے ہے فدیۃ طعام مسکین، ایک آدمی کے کھانے کے برابر پیسے جو ہیں وہ خیرات کر دے، یا کسی ایک آدمی کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، یعنی یا تو غریب کو کھانا کھلا دے۔ اچھا، بعض علماء نے کہا یہ بھی جائز ہے کہ مثلا اس نے 10 مسکینوں کو اکٹھا کھانا کھلا دیا، 20 کو کھلا دیا، یہ بھی جائز ہے۔ تو یہ ان لیے ہے کہ جن کو بیماری سے ٹھیک ہونے کی امید ہی نہ رہے۔ بعض بیماریاں ایسی ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کسی کو کینسر ہو گیا ہے، کسی کو ٹی بی ہو گئی ہے، کسی کو فالج ہو گیا ہے، کوئی نعوذ باللہ بیچارہ بے ہوش کومے میں پڑا ہوا ہے، تو اس کے ورثاء جو ہے وہ فدیہ ادا کرے۔